بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعنوان غزوہ احد کا آغاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا، بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، ان کی جو بھی رائے ہوگی، بھلائی اسی میں ہوگی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوہری زرہیں پہن رکھی تھی۔ ان زرہوں کا نام ذات الفضول اور فضا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی کینکا سے مال غنیمت سے ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ یہودی کے پاس رہ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لیا تھا۔ زرہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھی۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہذا آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کو اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ حباب بن منظر رضی اللہ عنہ یا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیہ کے مقام پر پہنچے، پھر جہاں سے روانہ ہو کر شیخین 2 پہاڑوں کا نام کے مقام پر پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو بھی 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کم سن مجاہدوں میں رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما بھی تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے رافع کو اجازت دے دی جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔
دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا۔ اس طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 مجاہدوں کو مقرر کیا، جن کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فجر کی نماز ادا فرمائی، اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا جو منافق تھا۔ اس کے ساتھ 300 جوان تھے جو سب کے سب منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی اور ان 9 عمر لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں ہے۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں؟ اس لیے ساتھیوں واپس چلو۔ اس طرح جو لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ شوط کے مقام سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی طرف رہے۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صبح کی اذان دی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے صفیں قائم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا، جہاد کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہیں کر لیتا، چاہے کچھ دیر میں حاصل ہو، مگر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رزق میں دیر لگنے کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی حاصل کرنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پشت کی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تو مشرکوں کو گھڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دیں۔ ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا میں تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اگر کا چلتے دیکھا تو فرمایا یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے جن دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، جانی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا، تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت پیدل تھے، جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ اس کی زور آزمائی دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا، یہ قبیلہ عبد الدار سے تھا، اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی، اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا، وہ پکار اٹھا میرے بھائی میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا اے علی تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے قتل کراؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے ان کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے ان کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا اور دوسرے وار سے انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ عبداللہ کا بیٹا مصافہ آگے بڑھا، حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الفلاح رضی اللہ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا لے اس کو سنبھال، میں ابو الفلق کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، چنانچہ اس نے قسم کھائی
اگر آسم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا جو شخص بھی آسم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت آسم رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد ان کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم پرتات بن شرجیل نے اٹھایا، اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شرجی ابن کارز نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا، اسے حضرت خزمان رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا یہاں تک اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، جو جلدی سے بیٹھ گیا۔ پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا جہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔